السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 20۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کا فیوریٹ کیریکٹر ہے، ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیجیے کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے وفادار ساتھی مر گیا، تم جانتے ہو ہمارا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ صدیقی صاحب یاور ملک کو صوفے پر مطمئن بیٹھے دیکھ کر روم میں چکر لگاتے ہوئے چلائے تھے۔ اس بات کی خبر انہیں پاکستان میں موجود ان کے خبری نے بتائی تھی۔ تب سے وہ مسلسل روم میں چکر لگا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یاور ملک جیسے ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہے تھے جس پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صدیقی صاحب اپنی بات کی اہمیت نہ ہوتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولے۔ یاور ملک نے ایک نظر صدیقی صاحب کے چہرے کو دیکھا جو غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پہلی بات اپنا لہجہ درست کرو، میں تمہارے ایسے لہجے کو دوبارہ نہ سنوں۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں میرا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاور ملک صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے صدیقی صاحب کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے سرد لہجے میں بولے۔ صدیقی صاحب تو تلملا اٹھے تھے۔ تم؟ صدیقی صاحب کچھ کہتے تبھی یاور ملک اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے صدیقی صاحب کو چپ کروا گیا۔ اپنے کسی دوسرے وفادار ساتھی کو اس شخص کی جگہ واپس بھیجو، یاور ملک حکم دینے والے انداز میں صدیقی صاحب کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیکن فیاض کی طرح وہ شخص کام نہیں کر سکے گا، تم جانتے ہو وہ کتنے سالوں سے ہمارے گینگ کا حصہ تھا۔ صدیقی صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ جس طرح کی اس کے کرتوت تھے نا، اس کی موت یقینی تھی۔ لڑکی دیکھی نہیں، وہیں پر اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ جناب کو تم پھر پہنچا دیا ہوگا کسی غیرت مند انسان نے اسے جہنم۔ یاور ملک ناگواری لہجے میں بولا۔ تم مطمئن کیسے ہو؟ اگر اسے کسی آرمی والے نے؟ صدیقی صاحب یاور ملک کے اطمینان سے کہنے پر حیران تھے۔ یاور ملک صدیقی صاحب کے سوال پر اپنے کندھے اچکا کر کمرے سے باہر جا چکے تھے، ملک کے جواب نہ دینا صدیقی صاحب کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ کمینہ بڈھا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ صدیقی صاحب یاور ملک کی نظر آتی پشت کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے وہیں روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ایک دن بعد شام کے سائے آہستہ آہستہ خان پیلس پر چھا رہے تھے۔ خان پیلس کو کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آخر کیسے نہ سجایا جاتا؟ آج خان پیلس کی لاڈلی بیٹی تین بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی کی تقریب تھی۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب میں زیادہ لوگ شامل نہیں تھے، جو تھے صرف گھر کے افراد شامل تھے جو بڑھ چڑھ کر کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ اذان شاہ وحد شاہ باہر گارڈن کی سجاوٹ کروانے میں مصروف تھے، جبکہ وہاب خانزادہ فارس خانزادہ کسی ضروری کام میں مصروف تھے، جبکہ احد خانزادہ اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان دونوں کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ گھر کے اندر سے ڈھولکی بجنے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ نور العین لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھی بیبی پنک کلر کی پرنٹڈ سوٹ میں مومی گڑیا لگ رہی تھی، جبکہ مہندی والی اس کے دونوں ہاتھوں پر اسلان شاہ کے نام کی مہندی لگا رہی تھی، جبکہ پورے لاؤنج کو خالی کر کے وہاں پر خوبصورت سا اسٹیج بنایا گیا تھا اور زمین پر قالین بچھائے گئے تھے۔ مرحا نور العین کے مہندی ڈریس کو اس کے کمرے میں ہینگ کرتی ہوئی نیچے لاؤنج کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ کل سے نور العین کے ساتھ تھی، جبکہ حیدر بھی کل صبح نور العین سے ملنے آیا تھا۔ جب سے مرحا کو معلوم ہوا تھا کہ نور العین اس کے ماموں کی بیٹی ہے، تب سے خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ نور العین اس سے پہلے ہی عزیز تھی، اب تو وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اب تو اس کا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ مرحا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے صوفے پر بیٹھی نور العین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مہندی والی اپنا کام کرتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ دکھاؤ کیسی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھوں پر اپنی سیاح کے نام کی مہندی؟ مرحا شرارتی انداز میں نور العین کا ہاتھ تھام کر بولی۔ نور العین اسلان شاہ کے ذکر پر مسکرائی تھی۔ اسلان شاہ کے ذکر پر نور العین کا وجود مہک اٹھتا تھا۔ دیکھو بتاؤ کیسی لگ رہی ہے؟ نور العین اپنے دونوں ہاتھوں کو مرحا کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ مرحا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک نظر نور العین کو۔ نوری، اگر میں لڑکا ہوتی میں نے تو قسم سے تم سے شادی کر لینی تھی۔ اتنی خوبصورت مہندی اور اتنے ہی تمہارے خوبصورت ہاتھ، میں کیا بولوں تمہیں؟ مرحا نور العین کے ہاتھوں کو دیکھ کر شرارتی انداز میں بولی تھی۔
बाज आ जाओ कमीनी औरत। मरहा की शादी वाली बात पर नूरलैन ने उसे घूर कर उसे जवाब दिया, और हाँ, तुम लड़का भी होती मैं तो कभी तुमसे शादी ना करती। नूरलैन ने अपना मुंह बसोरते हुए कहा, क्यों? मरहा ने अपनी आंखें सुकेड़ कर उससे पूछा, जब मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में मेरे शाह को लिख दिया था तो फिर मैं तुम्हें कैसे मिल जाती? नूरलैन असलान शाह के जिक्र पर भरपूर मुस्कुराहट से बोलती हुई मरहा को लाजवाब कर गई थी। मरहा उसके जवाब पर मोहब्बत से उसके गले लगी थी। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे मेरी जान, मेरी दुआ है, तुम हमेशा खुश रहो। मरहा नूरलैन से अलग होती उसका चेहरा थामती हुई मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी, आमीन। नूरलैन ने आंखें बंद करते हुए आमीन कहा। चलो उठो जल्दी से, पार्लर वाली आती होगी, बातें बाद में करेंगे, पहले फ्रेश हो जाओ। जल्दी से तुम। मरहा अपने सर पर हाथ मारती उसे जल्दी से उठने का बोल रही थी, क्योंकि शाह मेंशन में फंक्शन ख़त्म होने के बाद सबने खान पैलेस में आना था। नूरलैन इस बात में सर को हिलाती हुई मरहा के साथ अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? असलान शाह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े, वाइट कमीज शलवार पहने, बालों को नफासत से सेट किए, ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाते हुए खुद पर स्प्रे करने की गर्ज से उठाई। परफ्यूम की खुशबू की महक से उसे नूरलैन की शिद्दत से याद आई थी। वो उसे भूलती तो ही वो असलान शाह को याद आती। वो तो असलान शाह की रग रग में बसी थी। असलान शाह ने गहरा सांस भरते हुए परफ्यूम को वापस रख दिया। जब से उसने परफ्यूम की जगह नूरलैन के वजूद की खुशबू को अपने अंदर महसूस किया था, तब से वो मसनूई खुशबू लगाना छोड़ चुका था। उसके लिए नूरलैन की खुशबू से ज़्यादा कोई खुशबू अजीज़ नहीं थी। वो उसकी मनपसंद, हर दिल अजीज़, उसकी कल्बे नूर थी। असलान शाह अपनी तैयारी पूरी करते हुए आईने में नजर आते हैदर के अक्स को देखकर बोला, जिसके चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे, मैं कुछ पूछ रहा था तुमसे। असलान शाह अपने कदम हैदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जो उसके बेड पर फैलकर बैठा हुआ था। हैदर ने घूरकर असलान शाह को देखा, जो पूरा तैयार होकर उसके पास बैठा था। तुम खुद क्यों तैयार हुए? मुझे कहते, मैं कर देता तुम्हें तैयार। हैदर अपने लब दांतों तले दबाए बोलते हुए असलान शाह को सटपटाने पर मजबूर कर गया। कमीने इंसान, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचा तो। असलान शाह दांत पीसते हुए उसके पेट में मुक्का रसीद करते हुए बोला। हैदर का कहकहा बुलंद हुआ, ओ मेरी महबूबा, मैं तो तेरे बारे में कभी ऐसा वैसा सोच सकता हूँ? नहीं ना। हैदर असलान शाह का चेहरा अपने रूबरू करते, अपने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए बोला। असलान शाह उसकी मासूमियत पर अशश कर उठा था। तू सोच नहीं सकता, लेकिन तुम सोच चुके हो। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना? मैं वही उसके वाला अंदाज। हैदर ने अपने दांतों की नुमाइश की। यार मैं सोच सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, हैदर मुस्कुराकर बोला। असलान शाह ने घूर कर उसे देखा और उसके पास से खड़ा हुआ। हैदर को ऐसे ही बेड पर फैल कर लेटा देखकर असलान शाह ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए वॉशरूम में धक्का दिया। कमीने आदमी, प्यार से उठाकर लेकर जाऊँ मुझे? हैदर असलान शाह की तरफ देखकर बोला। तुम मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ तो तुझे मैं प्यार से कैसे उठाकर ले जाऊं? असलान शाह उसके मुंह पर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। बात तो सही है बॉस, हैदर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए बोला। उससे अपनी महबूबा को तंग करने का अलग ही मज़ा आता था। जरदाशा ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठी सामने आईने में नजर आते हुए अपने सजे सवरे चेहरे को देख रही थी। पार्लर वाली कुछ देर पहले ही उसे रेडी करती हुई कमरे से जा चुकी थी। येलो कलर और ग्रीन कलर के शरारा पहने, चेहरे पर नफासत सा मेकअप किए, मेहंदी से सजे, हाथों में ग्रीन और येलो कलर की चूड़ियाँ पहने, कानों में फूलों के बने जेवर पहने, हाथों की कलाइयों में गजरे पहने और मेहंदी की दुल्हन मालूम हो रही थी। आंखों में चमक और खुशी चेहरे से फूट रही थी। ड्रेसिंग टेबल से उठकर वो साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर अपनी सेल्फी लेती हुई शहराम शाह के नंबर पर सेंड कर गई थी। असलान शाह ने जरताशा का भाई बनकर शहराम शाह की वाट लगा दी थी। वो कल पूरी रात जरताशा के कमरे के बाहर बैठा रहा था, जबकि शहराम शाह को अपने भाई का सालापन एक आंख नहीं भाया था। पूरी रात अपने बिस्तर पर वो बेचैन रहा था। कई बार वो अपने कमरे से निकलकर बाज़ाहिर है कमरे को देख रहा था, लेकिन असलान शाह था जिस पर नींद मेहरबान हो ही नहीं रही थी। वो ऐसे ही चौकन्ना बैठा अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था, जबकि शहराम पैर पटकता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया था। शहराम शाह, जो वाइट कमीज शलवार पहने हुए, बालों को नफासत से सेट किए हुए, खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए, आखिरी नज़र खुद पर डालता हुआ मोबाइल पर हुई बीप पर अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ।
मोबाइल पर जरताशा का मैसेज स्क्रीन पर शो हुआ। शहराम शाह ने हैरत से मैसेज को देखा, साथ ही स्क्रीन पर टच करते हुए मैसेज ओपन किया। सामने ही जरताशा की तस्वीर थी। शहराम यकटक जरताशा की तस्वीर को देख रहा था। उसकी नज़रें जरताशा के खूबसूरत चेहरे पर जम सी गई थी। शहराम शाह का दिल अलग तरंग से धड़क उठा था। वो आज उसके लिए सजी थी। शहराम शाह मुस्कुरा उठा था। शहराम शाह जरताशा के एक एक नक्श को मोहब्बत भरी नज़रों से हिफ्ज़ कर रहा था। शहराम शाह की नज़रें उसके होठों पर सजी लिपस्टिक पर अटक गई थी। हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। शहराम शाह ने गहरा सांस भरते हुए अपने बेलगाम होते जज्बात पर बंद बांधा था। जरताशा की तस्वीर पर अपने होठ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर किया। जिंदगी क्यों आप अपने दीवाने को तड़पा रही है? भूल क्यों जाती है जितना आप अपने दीवाने को तड़पाएगी उतना ही ये दीवाना आपसे उसका बदला सूद समेत लेगा। आपके पुर पर अपनी शिद्दत से आपको बौखला कर रख दूंगा। आपकी रूह में उतरकर आपको सिसकने पर मजबूर कर दूंगा। शहराम शाह बेबाकी भरा मैसेज सेंड करते हुए अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में डालता हुआ नीचे की जानिब अपने कदम बढ़ा गया। असलान शाह की कई कॉल उससे आ चुकी थी। यकीनन वो आज के दिन अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। जरताशा जो शहराम शाह के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी, उसकी बेबाकी से भरे मैसेज पर उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। दिल की धड़कन धक धक करती उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हाथों की हथेलियों में पसीना आने लगा था। जरताशा मोबाइल वहीं बेड पर फेंकती हुई गहरा सांस भरती हुई साइड टेबल पर रखे जग से पानी ग्लास में डालती हुई गटागट पानी चढ़ा गई थी। कल तो वो उसकी दस्तरस में चली जाएगी और कल के आने वाले लम्हात का सोचती हुई जरताशा घबरा उठी थी। बॉस जैद रऊफ लखानी के ऑफिस के कमरे में दाखिल हुआ। रऊफ लखानी को सोचों में गुम होता देखकर उसे पुकार गया। बोलो, क्या खबर है? रऊफ लखानी, जिसने जैद को असलान शाह की पल पल की खबर उसे देने का हुक्म दिया था, जैद को देखकर अपनी रोलिंग चेयर पर सीधा बैठते हुए अपनी कोनियाँ टेबल से लगाते हुए जैद की तरफ मुतवज्जा हुआ। जैद से रऊफ लखानी के संजीदा चेहरे की तरफ देखकर थूक निकला। 2 सेकंड है तुम्हारे पास जैद। अगर तुमने इस 2 सेकंड में मुझे कोई अच्छी खबर ना दी तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से पक्की है। रऊफ लखानी जैद के सहमे हुए चेहरे को देखकर दहाड़ा था। बॉस, वो असलान शाह की शादी है मैम से, जैद हकलाते हुए बोला। जैद की बात पर रऊफ लखानी के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती दर आई थी। हाथों की नब्ज उसकी दूधिया बाजुओं से दिखाई दे रही थी। माथे पर बलों का जाल वाज़ेह नजर आ रहा था। रऊफ लखानी ने अपनी सुर्ख होती आंखों से जैद को देखा। अगले ही पल टेबल पर रखी सारी चीज़ें ज़मीन बोस हुई। वही अगले ही पल जैद का वजूद बेजान हुआ। रऊफ लखानी अपनी टेबल की दराज से पिस्टल निकालते हुए जैद पर वार कर गया था। जैद के बेजान वजूद को देखकर रऊफ लखानी ने सर झटका। मार डालूंगा तुम्हें असलान शाह, तुम्हें मार कर ही मैं अपनी मोहब्बत हासिल करूंगा। पहले वो मेरी मोहब्बत थी, अब वो मेरा जुनून बन गई है। कुछ अरसा मना लो खुशियाँ, उसके बाद तबाही होगी तबाही। नूरलैन को सिर्फ मेरा बनना होगा, सिर्फ मेरा। रऊफ लखानी दहाड़ते हुए बोला। उसकी आंखों में जुनून था, ऐसा जुनून जो सब कुछ बहा कर ले जाने वाला था। मेरा बच्चा, यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? ज़किया बेगम इब्राहिम को खिड़की के पास खड़ा देखकर बोली। इब्राहिम ने अपनी डार्क ब्राउन आंखों से अपनी प्यारी दादी जान को देखा। इब्राहिम के मुरझाए चेहरे को देखकर ज़किया बेगम का दिल कट कर रह गया था। दादू, ऐसा क्यों होता है? जिससे हमें मोहब्बत होती है वो हमसे छीन क्यों जाती है? इब्राहिम ज़किया बेगम की तरफ देखकर उदास भरे लहजे में बोला। आज ही तो शाहजहाँ बेगम की कॉल आई थी जो उन्हें शादी पर मदऊ कर रही थी। जानता था निकाह तो हो चुका था, शादी भी हो जानी थी, लेकिन उसका दिल तो जरताशा की शादी का सुनकर ही बंद हुआ। शाहजहाँ कॉल पर उसे पुकार रही थी, लेकिन उसका ध्यान मुसलसल जरताशा की तरफ था। इब्राहिम उनसे माजरत करता हुआ कॉल काट गया। हौसला नहीं था उसे रुखसत होते देखने का। मेरा बच्चा, ज़किया बेगम इब्राहिम के उदास भरे चेहरे को देखकर बोली। अल्लाह अपने बंदों से उसकी महबूब चीज़ें लेकर आजमाता है। मेरी जान, ज़किया बेगम उसे बेड पर बिठाती हुई रसद से बोली। आप ठीक कह रही है दादू, लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो सिर्फ जरताशा के लिए धड़कता है? कैसे ख़त्म करूं अपने दिल से उनकी मोहब्बत दादू? इब्राहिम ज़किया बेगम की गोद में सर रखे फूट फूट कर रोते हुए बोला। सब्र करो मेरी जान, ज़किया बेगम उसका माथा चूमती हुई बोली। नहीं हो रहा सब्र दादू, कितने दिनों से सब्र ही तो कर रहा हूँ और कितना सब्र करूँ? इब्राहिम अपने आंसू से भरी आंखों से ज़किया बेगम को देखकर बोला। क्या मुझे क़यामत तक करना होगा सब्र? इब्राहिम ज़किया बेगम के हाथ को थाम कर बोला। हाँ हाँ। ज़किया बेगम ने सर को हिलाया। इब्राहिम ने कर्ब से अपनी आंखें मींची थी।
شاہ مینشن میں الگ سا سما بندھا ہوا تھا۔ وہاب خانزادہ اور فارس خانزادہ حیدر نے شاہ مینشن کے لان کو نہایت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ لان کے کونے کونے میں رنگین پھولوں کی پتیاں بکھیری ہوئی تھی جو نرم سی روشنی میں چمک رہی تھی۔ لان کو مختلف رنگوں میں ڈھالنے کے لیے ہلکی گلابی، سفید اور سنہری رنگ کے امتزاج کو ترجیح دی گئی تھی۔ رسم کے لیے مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ جگہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ٹیبل پر موم بتیاں، جگمگاتی لائٹوں کا انتظام کیا گیا تھا جو ماحول کو رومانیت بخش رہی تھی۔ وہاب خانزادہ اور فارس خانزادہ دونوں نے وحاش شاہ اور اذان شاہ کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ وحاش شاہ اور اذان شاہ خان پیلس میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تو ان لوگوں کا حق تھا وہ شاہ مینشن کو خود اپنے ہاتھوں سے سجاتے۔ وہ دونوں پہلے اپنے کسی ضروری کام نمٹانے کے بعد شاہ مینشن چلے آئے تھے۔ سب تیاری پوری کرتے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سب سے ملتے ہوئے خان پیلس کی طرف روانہ ہو گئے تھے، لیکن اپنے ساتھ زرتاشا کو بھی لے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی دونوں بہنوں کو وہ خود اپنے گھر سے رخصت کرے۔ زرتاشا ان کے لیے نور العین کی جیسی تھی، انہیں اتنی ہی عزیز تھی جتنی نور العین۔ شاہ جہاں اور حوریہ بیگم نے خوش دلی سے اسے اپنی رضامندی دے دی تھی، جبکہ شہرام شاہ اور اسلان شاہ اس بات سے بے خبر تھے۔ اسلان شاہ اور شہرام شاہ مینشن میں آنے والے مہمانوں سے خوش دلی سے مل رہے تھے، جبکہ حیدر ابھی تک ریڈی ہو کر نیچے نہیں آیا تھا۔ خان پیلس کی نسبت شاہ مینشن میں مہمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شادی میں اسلان شاہ کے بزنس پارٹنر اور کچھ دور کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ السلام علیکم پھوپھو، اسلان شاہ اور شہرام شاہ نے عالیہ بیگم کو سلام کیا جو وحاش شاہ اور اذان شاہ کے دور کی کزن تھی۔ وعلیکم السلام بچوں، کیسے ہو؟ عالیہ بیگم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی خوش دلی سے بولی تھی۔ جی ٹھیک، آپ سنائیں پھوپھو؟ اسلان شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اللہ کا شکر بچے، عالیہ بیگم نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کچھ دیر ان دونوں سے باتیں کرتی ہوئی وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اسلان شاہ اور شہرام شاہ نے شکر کا ساز بھرا تھا۔ بھائی پھوپھو کس پر چلی گئی ہے؟ قسم سے اتنا بولتی ہے، میرے تو کان پک گئے تھے۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اسلان شاہ کی بھی یہی سوچ تھی، لیکن اپنے بڑے ہونے کا رعب ڈالتے ہوئے بولا، شرم کرو چھوٹے شاہ، پھوپھو ہے ہماری۔ اسلان شاہ اسے گھور کر شرم دلاتے ہوئے بولا، جبکہ شرم سے شہرام شاہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شہرام شاہ نے اسلان شاہ کی بات پر گویا مکھی اڑائی۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنی مہندی کی رسم کروا رہے تھے۔ دونوں بھائی ایک جیسی ڈریس پہنے ہوئے کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ ان دونوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ حوریہ بیگم، شاہ جہاں بیگم اسٹیج پر ایک ساتھ آتی ہوئی دونوں کی بلائے لیتی کئی ہزاروں کی نوٹوں کی گڈیوں کو ان دونوں کے سروں سے وار گئی تھی۔ وہ دونوں ان کی اتنی محبت پر مسکرا دیے، جبکہ شہرام شاہ اور اسلان دونوں نے انہی کے انداز میں اپنی قمیض کی پاکٹ سے کئی نوٹوں کی گڈی نکالتے ہوئے ان کے سروں پر واری اور ان کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے تھے۔ وہاں پر سبھی کھڑی عورتوں نے رشک سے منظر دیکھا تھا۔ موم آپ تو آج بابا پر بجلیاں گرائیں گی، شہرام شاہ حوریہ بیگم کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا، جبکہ شاہ جہاں بیگم کسی کے بلانے پر ان کی طرف چلی گئی۔ حوریہ بیگم جنہوں نے نیوی بلو کلر کا کامدار ڈریس پہنا ہوا تھا جس پر نفاست سے کام کیا گیا تھا، یہ ڈریس انہیں وحاش شاہ نے خود اپنی پسند سے انہیں دلایا تھا۔ حوریہ بیگم شہرام شاہ کی بات پر جھیپ گئی تھی اور اسے مصنوعی غصے سے گھورتی اس کے کان کو پکڑ گئی۔ بدمعاش لڑکے، ہائے اللہ موم، میں دلہا بنا ہوا ہوں، کیوں آپ میری عزت کا فالودہ کر رہی ہے؟ شہرام شاہ حوریہ بیگم سے اپنے کان زبردستی چھڑواتے ہوئے بولا۔ حوریہ بیگم شہرام شاہ کی بات پر ہولے سے ہنس دی، جبکہ حیدر جو شہرام شاہ کی بات سن چکا تھا چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، چھوٹے شاہ اب تم دلہا ہی بن سکتے ہو، دلہن تم بننے سے رہے، اس کے لیے تمہیں اپنا جینڈر چینج کرنا پڑے گا، کیوں میری محبوبہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حیدر شہرام شاہ کو اپنی باتوں سے آگ لگاتا ہوا آخر میں اسلان شاہ کو بھی گھسیٹ گیا تھا۔ اسلان شاہ جو مسکرا کر انہی کی طرف دیکھ رہا تھا، حیدر کی بات پر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ تم سے تو میں بعد میں حساب لوں گا، میرے بڑے حساب ہے جو تم کمینے سے نکلتے ہیں، ایک بار تو میرے ہاتھ لگ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے حیدر کے کان میں بولا۔ حیدر نے اپنے دانتوں کی نمائش کی، دیکھ محبوبہ، اگر حساب پیسوں کا ہے تو ٹھیک، ورنہ؟ حیدر جو اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا آخر میں رک گیا۔ ورنہ کیا بکواس کر اسلان شاہ اسے رکتے دیکھ کر بولا، کچھ نہیں میری جان کے ٹوٹے، میری محبوبہ۔ حیدر اس کے سخت تاثرات دے کر اپنی بات بدلتے ہوئے اسے مکھن لگانے والے انداز میں بولا،
مکھن نہ لگا۔ اسلان شاہ اسے خود کے ساتھ چپکتا دیکھ کر بولا، توبہ توبہ، میں تجھے مکھن کیوں لگاؤں گا؟ تمہیں مکھن کی کیا ضرورت؟ تم تو آلریڈی چکنے ہو۔ حیدر اپنی بات بھولتا ہوا اسٹیج سے اٹھ کر مردوں والی سائڈ پر بھاگ گیا۔ اسلان شاہ نے حیدر کو گالیوں سے نوازا تھا۔ رسم کر لے اب؟ حوریہ بیگم ان دونوں کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ شہرام شاہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا۔ حوریہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ شہرام، تم کیوں چاہتے ہو میں تمہاری عزت کا فالودہ بنا دوں؟ حوریہ بیگم ان دونوں کے ہاتھوں پر رکھے نوٹوں پر مہندی رکھتی ہوئی ان کے سروں پر تیل لگاتی شہرام شاہ کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ شہرام اپنی بے عزتی پر منہ بسور گیا۔ شکر تھا پریشے یہاں نہیں تھی، ورنہ بیچارے شہرام شاہ کی بے عزتی پر خوش ہوتی۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا شہرام شاہ کو بے عزت ہوتے دیکھنا۔ شاہجہاں بیگم جو اسٹیج پر واپس رسم کرنے کے لیے آئی تھی، شہرام شاہ کے منہ بسورنے پر مسکرا دی۔ چھوٹی ماما، آج سے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ شہرام شاہ شاہجہاں بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں کیوں نہیں، تم میرے ہی بیٹے ہو۔ شاہجہاں شہرام کی بات پر محبت سے بولی۔ شہرام شاہ نے حوریہ بیگم کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھا۔ حوریہ بیگم نے اپنا سر جھٹکا اور باقی خواتین سے رسم کرنے کا بولتی ہوئی اسٹیج کے پاس رکھے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ چھوٹی ماما زرتاشا نہیں آئی ابھی تک؟ اسلان شاہ نے شاہجہاں بیگم کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ حیدر جو واپس اسٹیج پر آیا تھا، وہیں اس کے سوال پر حیدر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ اسی کا آئیڈیا تھا، زرتاشا کو خان ولا بھیجنے کا۔ ایسی حرکتیں صرف حیدر ملک ہی کر سکتا تھا۔ زرتاشا کو تو فارس اور وہاب بچے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ شاہجہاں بیگم اپنی بات کہتی شہرام شاہ پر گویا بم گرا گئی۔ جبکہ اسلان شاہ اور شہرام نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا، وہی شہرام شاہ کی اتری شکل دیکھ کر اسلان شاہ کہا لگا گیا، آپ کم تھے جو سالے بنے ہوئے تھے، جو آپ کے سالے میری والی کو لے گئے، کیا جاتا میں ان کے ساتھ مہندی کی رسم کر لیتا، لیکن نہیں، ظالم سماج ہمارے درمیان آ گیا۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کو دیکھ کر روحانسی بھرے لہجے میں بولا تھا، اور حوصلہ رکھو میرے بھائی۔ اسلان شاہ مصنوعی ہمدردی سے بولا، آپ رکھ لے حوصلہ، مجھ سے نہیں رکھا جا رہا۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کی بات پر تپ کر بولا۔ اس بار حیدر کا کہا پورے لان میں گونجا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی باتوں میں مست مگن تھے۔ کیوں زکوٹا جنوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ اسلان شاہ حیدر کو کہا لگاتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، تم بھی ہنس لو، تمہارا کون سا ہنسنے سے ٹیکس جانا ہے؟ حیدر لاپرواہی بھرے لہجے میں بولا۔ ابھی وہ کچھ کہتے، حوریہ بیگم کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر وہ چپ ہوئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ تم تینوں بعد میں نہیں جھگڑ سکتے، یہ کوئی وقت ہے جھگڑنے کا؟ غضب خدا کا، شادی ہو رہی ہے تم دونوں کی، لیکن نہیں، پاگلوں کی طرح بس لڑے جا رہے ہو۔ حوریہ بیگم تپے انداز میں تینوں کو ایک ساتھ لتاڑ گئی تھی، جبکہ وہ تینوں خاموشی اور فرمانبرداری سے حوریہ بیگم کی باتوں کو سن رہے تھے۔ حوریہ بیگم ان تینوں کو ایک نظر دیکھ کر واپس مہمانوں کی طرف چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد تینوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا تھا۔ کرالی بے عزتی، پڑ گئی ٹھنڈک؟ حیدر دونوں کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ جواب میں وہ دونوں خاموش رہے۔ پریشی شاہ سب مہمانوں کے رسم کرنے کے بعد آخر میں اپنے قدم اسٹیج کی طرف بڑھا گئی۔ سی گرین کلر کے لہنگا پہنے، نفاست سے میک اپ کیے، ہاتھوں پر چھوٹی چھوٹی مہندی لگائے ہوئے تھی۔ کیا حال ہے دلہے راجاؤ؟ پریشی شاہ حیدر کے پاس رکھے چیئر کو گھسیٹتی شہرام شاہ کے مقابل کرتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، جلا بھنا جواب جو شہرام شاہ کی طرف سے آیا تھا۔ پریشی شاہ نے حیرت سے شہرام کو دیکھا اور پھر اسلان شاہ کو، جیسے اس سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا۔ اسلان شاہ نے نفی میں سر کو ہلایا۔ پریشی گہرا سانس بھر گئی اور ان دونوں کی مہندی کی رسم کرنے لگی، جبکہ حیدر اسٹیج سے کچھ دور کھڑا موبائل پر کسی کو کال ملا رہا تھا، لیکن دوسری جانب جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، جس پر حیدر موبائل واپس اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہوا اسٹیج کی جانب آ گیا۔ انہیں یہاں پر بیٹھے کافی وقت ہو چکا تھا، کیونکہ مردوں والی سائڈ پر سب ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے خیال سے سب رسم کر چکے ہیں، اب ہمیں مردوں والی سائڈ پر جانا چاہیے، حیدر اسٹیج پر آتے ہوئے بولا۔ ہاں چلتے ہیں اسلان شاہ سنجیدہ لہجے میں اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ شہرام شاہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ رکے ایک منٹ۔ پریشی شاہ ان تینوں کے اس طرف جانے پر انہیں روک گئی۔ کیا ہوا پری بچے؟ اسلان شاہ نے پریشی شاہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ مجھے آپ لوگوں کا صدقہ اتارنا تھا، اس لیے۔ پریشی اپنے روکنے کی وجہ بتاتے ہوئے بولی۔ جلدی سے اتار لے پری بچے، ہمیں مردوں والی سائڈ پر بھی جانا ہے۔ اسلان شاہ پریشی شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی ایک منٹ بھائی۔ پریشی اپنے بیگ سے کئی 5,000 کی گڈی نکالتے ہوئے تینوں کا صدقہ اتار گئی۔
اللہ آپ تینوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پریشا صدقہ اتارتی آخر میں ان تینوں کو دعا دیتی ہوئی بولی۔ تینوں نے محبت سے اسے گلے لگایا۔ اجازت ہے اب گڑیا؟ اسلان شاہ اس کے سر پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے بولا۔ جی جی۔ پریشا اس بات میں سر کو ہلا گئی۔ حیدر اور اسلان شاہ اسٹیج سے اتر کر مرد والی سائڈ پر جا چکے تھے، جبکہ شہرام شاہ کو پریشا شاہ نے روک لیا تھا۔ مجھے کیوں روکا؟ شہرام شاہ نے پریشا شاہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ صدقہ آپ باہر کسی ملازم کو دے دیجیے گا، پریشا تمیز بھرے لہجے میں بولی۔ شہرام شاہ نے حیرت سے پریشا شاہ کو دیکھا، وہ یقین کر رہا ہو کہ وہ پریشا ہی ہے نا، وہ تم خود بھی دے سکتی تھی۔ شہرام شاہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کر بولا۔ وہ میں خود بھی دے دیتی اگر یہ پیسے میرے ہوتے۔ پریشا شاہ نے شہرام شاہ کی بات کا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ تمہارے پیسے نہیں تھے تو پھر کس کے تھے؟ شہرام شاہ پریشا کی طرف دیکھ حیرانگی سے بولا۔ پریشا شاہ نے شہرام شاہ کی بات پر اپنے لب کاٹے تھے۔ وہ پریشا شاہ کو پہلی بار شہرام شاہ کو دیکھ کر ڈر لگا تھا۔ کس کے تھے پیسے پری؟ شہرام شاہ پریشا شاہ کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر بولا۔ وہ میں آپ کے کمرے سے لے گئی تھی۔ مجھے آپ ملے نہیں، لیکن آپ کا والیٹ آپ کے کمرے میں تھا، اس میں اتنے 5,000 کے نوٹ تھے، میں سب نکال کر لے آئی اور پھر آپ تینوں کا صدقہ اتار دیا۔ پریشا معصومیت بھرے لہجے میں بولتی ہوئی شہرام شاہ کو شوق دے گئی تھی۔ شہرام پھٹی پھٹی نگاہوں سے پریشا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کتنی منتوں سے وحاشا سے پیسے نکلوائے تھے اور سامنے کھڑی لڑکی اس کے سارے پیسے انہی پر وار گئی تھی۔ شہرام شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے پریشا شاہ کو دیکھا۔ پریشا شاہ شہرام شاہ کے چہرے کی سخت تاثرات دیکھ کر اسٹیج سے رفو چکر ہوئی، کیونکہ شہرام شاہ کے ارادے اسے اپنے لیے نیک نہیں لگے تھے، جبکہ شہرام شاہ بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ حیدر اور اسلان شاہ مرد والی سائڈ پر بنے اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ باری باری سب اسلان شاہ سے مل رہے تھے۔ اسلان شاہ نے اپنے چہرے پر نرم مسکراہٹ سجا رکھی تھی، تبھی انہیں شہرام اسٹیج پر آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے، چہرہ ضب سے سرخ تھا۔ دونوں نے ناسمجھی سے شہرام شاہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسلان شاہ نے سوال کیا، جبکہ حیدر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ بھائی میں اس چھوٹی ٹڈی کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، شہرام شاہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بیچارے کو اپنے پیسے جانے کا غم دل پر لگا تھا۔ کیا کیا پریشا نے؟ اسلان شاہ نے شہرام شاہ کے تپتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کیا کیا؟ اس چھوٹی ٹڈی نے میرے ہی والیٹ سے پیسے نکال کر وہی پیسے ہم تینوں کے سر پر وار کر جو صدقہ دیا، سب پیسے میرے تھے۔ آپ کو پتا ہے کیسے مجھے کہہ رہی تھی آپ یہ پیسے باہر کسی ملازم کو دے دیجیے گا، شہرام شاہ پریشا شاہ کی نقل اتارتے ہوئے بولا، جبکہ حیدر اور اسلان شاہ سارا معاملہ جاننے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیر آئی تھی، جسے وہ دونوں شہرام شاہ کے دیکھنے سے پہلے چھپا گئے تھے۔ کتنے پیسے تھے؟ اسلان شاہ نے شہرام شاہ سے سوال کیا۔ 4 لاکھ۔ شہرام شاہ نے اسے رقم بتائی۔ تم مجھ سے لے لینا، لیکن پری بچے کو کچھ مت کہنا۔ اسلان شاہ شہرام شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ وہ میری کرائم پارٹنر ہے، اس کا حق ہے میری چیزیں لینے کا، وہ مجھے شوق لگا تھا اس لیے میں ایسا ویسا بول دیا، آپ جانتے ہیں نا۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ حیدر نے کہا لگایا، مجھے لگ رہا ہے تمہاری مہندی کم بے عزتی زیادہ ہو رہی ہے۔ حیدر ہنستے ہوئے بولا۔ زور کا جھٹکا، ہائے زوروں سے لگا، ہاں لگا، سالی بن گئی ہے اب تمہاری، عمر بھر کی سزا، ہاں سزا۔ حیدر گنگناتا ہوا آخر میں اپنی طرف سے لائن بولتا ہوا شہرام شاہ کو آگ لگا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ آخر اس نے اسلان شاہ کو سرپرائز بھی تو دینا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ خواتین وقت کا خیال کرتی ہوئی اپنے گھروں کو چلی گئی تھی۔ حوریہ بیگم، شاہجہاں بیگم اور پریشا اور عالیہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ خان ویلا کے لیے نکل گئی تھی۔ اس وقت شاہ مینشن میں صرف مرد حضرات موجود تھے۔ سب مرد حضرات کھانے سے فارغ ہو کر چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلان شاہ اور شہرام شاہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ تبھی لان میں لگی لائٹس بند ہو گئی۔ یہ لائٹ کیوں بند ہو گئی؟ اسلان شاہ مردوں میں سے ایک شخص بولا۔ آپ ٹینشن مت لیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اسلان شاہ انہیں ٹینشن فری رہنے کا بولتا ہوا چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی لان میں اسپاٹ لائٹس کی روشنی جگمگائی تھی۔ اس اسپاٹ لائٹس میں حیدر قدم بقدم چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سب نے حیرانگی سے حیدر کو دیکھا جو اپنا ڈریس چینج کر چکا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، شرٹ کے فرنٹ 2 بٹن کھولے ہوئے تھے، ہاتھ میں مائک کو تھامے ہوئے تھا۔ چھوٹا سا سرپرائز میرے یار، میری محبوبہ کے لیے، حیدر مائک میں بولا۔ سب نے دلچسپی سے حیدر کو دیکھا۔ دس از فار یو میری جان۔ حیدر نرم مسکراہٹ سجائے ہوئے اسلان شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تیری میری دوستی، تیرا میرا پیار، اس کا نصیب جسے ملے تیرے جیسا یار۔ دن کہیں کہوں، رات کہے رات، توڑ نہ سکے گا تو کوئی تیرا میرا ساتھ، تیری میری دوستی، تیرا میرا پیار، اس کا نصیب جسے ملے تیرے جیسا یار۔
حیدر گانا گنگناتے ہوئے اسلان شاہ کو لان کے بیچوں بیچ کھڑا کیے اس کی طرف نرم مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اسلان شاہ حیرت سے حیدر کو دیکھ رہا تھا جس نے وہ گانا چوز کیا تھا جو اس نے ایک بار پہلے ہی پوری یونیورسٹی کے سامنے گایا تھا، تیرے لیے ہے مرنا مجھ کو تیرے لیے ہے جینا۔ اسلان شاہ اس سے مائک پکڑتے ہوئے گانے کی اگلی لائن گنگنائی۔ حیدر نے سر کو خم دیتے دیا اور اسلان شاہ نے مائک واپس لیتے ہوئے اس سے آگے لائن گنگنائی۔ تجھ پہ گولی چلے تو آگے کر دوں اپنا سینہ۔ حیدر مائک کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ سب لوگ اپنی اپنی چیئر سے کھڑے ہوئے دلچسپی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ شہرام شاہ اپنے موبائل میں ان دونوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ یار جو یاری سچے دل سے کرتے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں سے وہ کب ڈرتے ہیں۔ اسلان شاہ ڈانس اسٹیپ کرتے ہوئے حیدر کے گرد اپنے بازوؤں کو پھیلا گیا۔ دل خوش کیا تو نے کی ایسی بات، توڑ نہ سکے گا کوئی تیرا میرا ساتھ۔ حیدر اس کے گرد بازوؤں کو پھیلا کر ہائی فائی کرتے ہوئے بولا، تیری میری ہاں تیری میری۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا، تیری میری دوستی تیرا میرا پیار، اس کا نصیب جسے ملے تیرے جیسا یار۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے گانے کی لائن کو ایک ساتھ گایا۔ خفا نہ ہونا تم مجھ سے چاہے روٹھے سارا زمانہ، دنیا چاہے چھوٹے لیکن ٹوٹے نہ یارانہ۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے بھنگڑا اسٹائل میں گھومے تھے۔ چھوڑ نہیں جانا مجھے دل میں ہے رہنا، اب تو کہا ہے اب پھر نہیں کہنا۔ اسلان شاہ مکہ دکھاتے ہوئے بولا۔ سب نے اس ایکٹ پر مسکرائے تھے۔ گلے سے ملا لے ذرا ہاتھ، توڑ نہ سکے گا تیرا میرا ساتھ۔ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے وہ دونوں مست مگن تھے۔ تیری میری ہاں تیری میری، ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہوئے سیڑھیوں سے کھڑے ہوتے واپس اسی جگہ پر آئے تھے۔ تیری میری دوستی تیرا میرا پیار، اس کا نصیب جسے ملے تیرے جیسا یار۔ آخری لائن گنگناتے ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ تالیوں سے سارا لان گونج اٹھا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے گرد بازو پھیلائے کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ لان دوبارہ سے روشن ہو گئی تھی۔ واہ حیدر بھائی، آپ تو چھا گئے۔ شہرام شاہ موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا ان دونوں کے قریب آتے ہوئے تعریف بھرے لہجے میں بولا، شکریہ۔ حیدر نے سر کو خم دیتے ہوئے تعریف وصول کی۔ سچ میں مزہ آ گیا یار۔ حیدر اور اسلان شاہ کے بزنس پارٹنر نے بھی تعریف کی۔ دونوں نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ لیکن تم ایک چیز بھول گئے ہو، ان کے بزنس پارٹنر میں سے کسی ایک نے کہا۔ کیا؟ حیدر نے سوال کیا۔ تمہاری فیورٹ اسٹائل کس؟ وہ بزنس پارٹنر ان کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا حیدر کی فیورٹ اسٹائل کس۔ حیدر ان کی بات پر مسکرایا۔ تمہیں بڑی یاد ہے میری فیورٹ کس؟ ہمدان۔ حیدر گھور کر ہمدان کو بولا۔ ہمدان کہا لگا اٹھا، چلے ہمیں بھی دکھائے پھر اب کی بار۔ دوسرے بزنس پارٹنر بولے۔ حیدر نے اسلان شاہ کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ حیدر میں اتنی مسکراہٹ سجایا اسلان شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کو تھام کر اس کے ماتھے پر کس کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ اسلان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب کا کہا بلند ہوا اسلان شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر۔ خوشی اور محبت بھرے انداز میں شاہ مینشن کی مہندی کا اختتام ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں خان پیلس کی طرف جہاں پر الگ سما بنا ہوا تھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے خان پیلس میں کون سا سما ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔